کب ہوگی آقا یہ دوری، حسرت دید کب ہوگی پوری۔ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، وقال تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے، ایک گاڑی کی باڈی ہوتی ہے، ایک اس کا انجن ہوتا ہے۔ ہر چیز میں ایسے ہی ہے۔ انسان کا ظاہر بھی اہم ہے اور اس کا باطن جو روح ہے وہ بھی اہم ہے، لیکن باطن اس لحاظ سے زیادہ اہم ہے کہ ظاہر کی کارکردگی باطن کے مطابق ہوتی ہے۔ گاڑی کا انجن ٹھیک ہوگا تو گاڑی ٹھیک چلے گی، اس کا انجن ٹھیک نہیں ہوگا تو باڈی چاہے کتنی اس کی خوبصورت ہو، جاپانی ہو، لیکن وہ گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ اسی طرح دین کے لیے بھی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ دین کا ظاہر یہ ہے کہ انسان جو اعمال جس طرح سکھائے جائیں اس طرح کرے۔ 5 وقت کی نماز ہے، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی، عشاء کی اتنی، فجر کی اتنی، یہ پڑھے۔ 40واں حصہ مال کا غریبوں میں تقسیم کرے۔ رمضان آ جائے تو روزے رکھے، استعداد ہے تو حج کرے۔ ایک اس کا باطن ہے، دین کا ایک باطن ہے، دین کی ایک روح ہے، اس روح سے یہ دین جاندار ہے۔ اگر وہ روح نہ ہو تو یہ دین ہے لیکن بے جان ہے، بے اثر ہے، بے روح ہے۔ اور دین کی جو روح ہے، دین کی جو اصل جان ہے اور دین کا جو باطن ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کی محبت، اس کا شعور اور ادراک نایاب ہو گیا ہے۔ محبت کا نام لیتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ محبت کا نام لیتے ہیں تو بے دین لوگ سمجھتے ہیں جیسے ایک مرد ایک عورت سے پیار کرتا ہے، ناجائز عشق اور محبت کرتا ہے۔ حالانکہ محبت یعنی دل سے کسی کو چاہنا، اس کے صحیح حقدار تو اللہ ہی ہے۔ دنیا میں کوئی دل سے چاہنے کے اتنا لائق اور قابل نہیں ہے جتنے
دل سے چاہنے کے لائق اور قابل اللہ کی ذات ہے کہ انسان جس کو چاہتا ہے تو اس کی کسی خوبی کی وجہ سے چاہتا ہے. کسی کا رنگ روپ اچھا لگتا ہے، اس پہ دل آ جاتا ہے. کسی کی آواز سریلی ہے، اس پہ دل آ جاتا ہے. کسی کی چال، اس کا ناز انداز اچھا لگتا ہے، اس پہ دل آ جاتا ہے. کسی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس سے پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، خدمت کا جذبہ ہے، مختلف وجوہ سے پیار ہوتا ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ جس میں محبت کی تمام وجوہ جمع ہیں. اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی تمام وجوہ اللہ میں موجود ہیں. محبت کی ایک وجہ احسان ہوتا ہے. کسی نے اتنے احسان کیے ہیں کہ اب اس پہ دل آ گیا ہے. اگر انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایک انسان پہ کتنے احسانات ہیں، ایک ایک انسان پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے احسانات کی گنتی بھی کرنا چاہے تو گنتی بھی نہیں کر سکتا. سر سے لے کے پاؤں تک، ایک سمت سے لے کے دوسری سمت تک، ظاہر میں باطن میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی ہیں. ان میں سے ایک نعمت بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے تو ہم تو معذور ہو جاتے ہیں اور ہم تو کسی کام کے نہیں رہتے ہیں. صرف ایک نعمت اللہ اگر ہم سے واپس لے لے تو. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا سارا جسم فٹ فاٹ ہے. ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی اجیرن ہے اور وہ موت کی تمنا کرتے ہیں اور وہ ہسپتالوں کے حوالے ہوئے ہیں. ہزاروں روپے ڈاکٹروں پہ خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے دوائیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پیشاب صحیح آ جائے. پیشاب نہیں آتا، اس لیے وہ بہت پریشان ہیں. وہ بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں، دعا کریں مجھے پیشاب آ جائے. وہ دوائیاں لیتے ہیں تاکہ مجھے پیشاب آ جائے. وہ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں تاکہ پیشاب آ جائے. وہ وظیفے پڑھ رہے ہیں تاکہ پیشاب آ جائے. ہماری جماعت چل رہی تھی تو ایک ساتھی کا پیشاب بند ہو گیا کراچی میں. تو اس نے بیچارے نے برداشت کیا صبح سے لے کے دوپہر تک، شام تک. جب رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اب میں برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ چیخنے لگ گیا. بہت پرانا ساتھی، کئی سفر ہوئے تھے، بہت نیک، بڑے اعمال والا. کہنے لگے برداشت نہیں ہوتا، اب اگر یہ نہیں نکلتا تو میں چھری سے پیٹ کاٹ کے نکالوں گا اسے. فوری طور پہ ان کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا، ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے. انہوں نے ان کو لٹا کے پیشاب کی جگہ کے اندر پائپ داخل کیا اور ان کا پیشاب نکالا. پیشاب نکلتے ہی انہیں سکون ہو گیا اور کہنے لگے جیسے نئی زندگی ملی ہے. تھوڑی سی دیر لگی، پھر انہوں نے ایک ڈرپ لگائی. اس ڈرپ کے بعد انہوں نے کہا اب یہ فارغ ہے، اس کو لے جاؤ. گھنٹے ڈیڑھ میں فارغ کر دیا. جب کاؤنٹر پہ گئے تو انہوں نے 25,000 مانگے. کتنے پیسے مانگے؟ کس کے؟ پیشاب نکالنے کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری نعمتوں میں غور تو کرو،
میرے تم پہ کتنے احسانات ہیں، تم تو اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتے، اتنے میرے احسانات ہیں، اور اتنے احسانات کے باوجود بھی تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، اوروں سے کرتے ہو۔ آنکھ سے دیکھنا، زبان سے بولنا، کانوں سے سن پانا، ہاتھوں سے پکڑ لینا، پاؤں سے چل پانا، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑے ڈاکٹر تھے، اپنے ہاسپٹل میں MS تھے، تو میں نے ان کو ایک دفعہ دعوت دی، میں نے کہا آپ کچھ تھوڑا سا وقت تو لگائیں نا، 3 دن تو لگائیں نا کم از کم جماعت میں۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور کام میں لگا دیا ہے، میں نہیں نکل سکتا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے، ایک بیٹا، اور وہ دونوں ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، بیٹھ سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے، بس وہ یوں پڑا رہتا ہے۔ میں ہاسپٹل سے فارغ ہو کے جاتا ہوں، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو نہلاتا ہوں۔ میری بیوی بھی بیمار ہے، اس نے کہا میری بیوی بھی بیمار ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اسے نہلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اسے پیشاب پاخانہ دھلواتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے اسے کپڑے پہناتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، اور یہ کام دن میں 3 دفعہ کرتا ہوں۔ بس اللہ نے مجھے یہ دیا ہوا ہے، اب آپ بتائیں میں کہاں جا سکتا ہوں؟ صحیح سلامت اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، صحیح سلامت ہاتھ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے، صحیح سلامت آنکھیں اور کان کتنی بڑی نعمت ہے، صحیح پیشاب آنا، پاخانہ آنا کتنی بڑی نعمت ہے، سانس لے سکنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتے تھے، میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ ہر وقت باہر کھڑے ہوتے تھے، گھر میں نہیں بیٹھتے تھے، ہر وقت باہر کھڑے ہوتے تھے، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، آپ مجھے دیکھیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی، یہ ان کی کیفیت ہوتی تھی، 24 گھنٹے باہر کھڑے ہوتے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ ان کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ان کے پھیپھڑے بند ہیں، اس لیے ان کو سانس لینے میں دشواری ہے، زندگی کا ایک ایک منٹ ان کے لیے ایک ایک سال محسوس ہوتا ہے ان کو۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ مہربانی کر اس کو جلدی سے اپنے پاس بلا، میں نماز کے لیے جاتا ہوں، اس کو راستے میں اس حال میں دیکھتا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جلدی سے یہ فوت ہو جائے تاکہ یہ کوئی سکھ کا سانس لے، کوئی سکون سے جا کے قبر میں رہے۔ یہاں اس کو کتنی تکلیف، صرف ایک سانس لینے کے لیے اسے پوری طاقت خرچ کرنی پڑتی تھی، ایک سانس لینے کے لیے پوری طاقت خرچ کرتا۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں اتنی ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے، جتنے اللہ کے احسانات ہیں اتنی ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ دنیا کے انسان ہمیں کھانا کھلائیں، چائے پلائیں، کوئی ہمارا استقبال کریں، ہمیں عزت دیں، وہ ہماری نظروں میں اونچے ہو جاتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا نام محبت سے لیتے ہیں، اور جو پروردگار 24 گھنٹے ہم پہ احسانات کرتا ہے، 24 گھنٹے ہم پہ نعمتیں اتارتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما تنصفنی، اے آدم کے بیٹے تو بڑا ظالم ہے، تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اتحبب الیک بالنعم تتمقت الی بالمعاصی، میں اپنی نعمتیں اتار کر تم سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، اور تو میری نافرمانیاں کر کے مجھ سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ نافرمانی آدمی اسی کی کرتا ہے نا جس سے نفرت ہوتی ہے، میں نہیں مانتا ہوں تمہاری، کیا کرو گے تم، میں کوئی تمہارا نوکر لگا ہوا ہوں، نہیں مانوں گا تمہاری، یہ اس کو آدمی کہتا ہے کہ جس سے نفرت ہوتی ہے۔ لیکن جس سے پیار ہوتا ہے، جی حکم فرمائیں،
ہمارے لائق اور کوئی خدمت ہو تو بتائیں، ہم تیار ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی آدمی مانتا ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے اس کی آدمی بات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میری اتنی نافرمانیاں کرتا ہے، ایسے لگتا ہے تجھے مجھ سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ خیری الیک منزل وشرک الی صاعد، میری طرف سے خیر تم پر ہر وقت اترتی ہے اور تمہاری طرف سے تو شر ہی چڑھتا ہے۔ انسان جتنے اعمال کرتا ہے یہ سارے اعمال چڑھ کے اوپر جاتے ہیں، زبان کے بول اوپر جاتے ہیں، آنکھ سے دیکھے ہوئے آنکھ سے غلط یا صحیح کو دیکھنا یہ ایک عمل ہے جو اوپر جاتا ہے، ہاتھ سے پکڑنا یہ اوپر جاتا ہے، پاؤں سے چلنا اوپر جاتا ہے، دل سے کسی کو چاہنا یہ اوپر جاتا ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں جو اوپر جاتے ہیں۔ جو لوگ سارا دن گناہوں میں لگے رہتے ہیں، سارا دن نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ کتنی برائیاں اللہ کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بعض دفعہ اپنے بندوں سے بات کرتے ہوئے ایسا لہجہ اختیار فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی ایسا باپ جو اپنے بیٹے کو سمجھا کے تھک چکا ہو اور وہ نہ سمجھتا ہو اور وہ نہ مانتا ہو، تو اس وقت جو باپ کا لہجہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ لہجہ اپنے بندوں کے ساتھ بعض دفعہ اپناتے ہیں۔ ایک بیٹا ہے جو رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے اور رات کو دیر سے واپس آتا ہے۔ ایک شریف آدمی کے لیے یہ بات بہت پریشان کن ہے کہ بیٹا رات کو دیر تک کہاں گھومتا ہے۔ یہ جوانوں میں یہ بیماری ہمارے یہاں کراچی میں ہوا کرتی تھی۔ ایک سوئی خراب ہو رہی ہے اس سے۔ ہمارے یہاں کراچی میں یہ بیماری ہوتی تھی، نوجوان رات کو دیر تک 1 2 3 بجے تک گھومتے رہتے تھے سڑکوں پہ اور برائیاں کرتے رہتے تھے۔ لیکن ابھی یہ بڑھتے یہ بیماری یہاں پہاڑوں میں بھی آ گئی ہے۔ ابھی ہم آ رہے ہیں سوات سے، مدین سے، وہاں سے، تو میں دیکھتا تھا یار پختونوں کے نوجوان بھی رات کو 1 بجے تک باہر گھوم رہے ہیں، 4 6 کی ٹولیاں ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں۔ ان موبائلوں میں وہ کیا دیکھتے ہوں گے؟ بیت اللہ کی نماز تو لائیو نہیں دیکھتے ہوں گے رات کو 1 بجے، کیا دیکھتے ہوں گے؟ یا مسجد نبوی کی نماز دیکھتے ہوں گے، کیا دیکھتے ہوں گے؟ تو ایک شریف باپ کے لیے یہ بات پریشان کن ہوتی ہے کہ یہ ساری رات کہاں ہوتا ہے، یہ عشاء کے بعد گھر کیوں نہیں آ جاتا؟ تو باپ نے ایک دفعہ سمجھایا، بیٹا یہ اچھے کام نہیں ہیں۔ پھر سمجھایا، بیٹا شریف لوگ ایسے نہیں کرتے، بیٹا لوگ مجھے شکایتیں کرتے ہیں، ایسا نہ کیا کر۔ جب کئی دفعہ سمجھایا اور نہ سمجھا تو اب باپ کا لہجہ بدلتا ہے اور باپ کہتا ہے کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ تو میری بات کا اثر نہیں لیتا؟ کیا میں نے تجھے نہیں جنا؟ کیا تجھے میں نے نہیں پڑھایا؟ کیا تو میری روٹی نہیں کھاتا؟ کیا میں نے اپنی جوانی تمہاری خاطر ختم نہیں کر دی؟ یہ لہجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لہجہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، کیا میں نے تمہارے لیے پہاڑ نہیں بنائے؟ کیا میں نے تمہارے لیے دن نہیں بنایا؟
کیا میں نے تمہارے لیے رات نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نہیں برسایا؟ کیا میں نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھیتیاں، غلے، پھل فروٹ نہیں بنائے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، ٹھیک ہے پھر تمہارے لیے ایک دن میں نے رکھا ہے فیصلے کا، اس دن تم سب نے حاضر ہونا ہے، میں دیکھ لوں گا تمہیں اس دن۔ یہ اللہ کی دھمکی ہے۔ سورہ رحمان میں 32 دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جنوں، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 31 دفعہ تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ صَامِدُونَ۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں تم ہنستے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں ہو کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا اپنے مالک کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ تمہارا ملازم تمہاری ایک بات نہ مانے تو تم ناراض ہو جاتے ہو، 2 نہ مانے اور ناراض ہو جاتے ہو، 3 دفعہ نہ مانے تم اس کی چھٹی کر دیتے ہو، اور تم سارا دن میری نافرمانیاں کرتے ہو، پھر بھی میری زمین پہ پھرتے ہو، میرا پانی پیتے ہو، میرا کھانا کھاتے ہو، میرے غلے کھاتے ہو، اور میری آنکھوں سے دیکھتے ہو، زبان سے بولتے ہو۔ کچھ تو خیال کرو۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ایک جانور کی مثال دی ہے۔ ایک باپ ہے جس نے بڑی محنت کی ہے بچوں کے لیے اور بڑی پراپرٹیاں بنائی ہیں، گھر بنا کے دیا ہے، اچھے کاروبار کھول کے دیے ہیں، اور ایک باپ ہے جو بہت غریب ہے، مزدور ہے، بیچارہ روزانہ کماتا ہے اور گھر لاتا ہے، تب اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے، لیکن اس کا جو بچہ ہے نا وہ بڑا فرما بردار ہے، اور اس کا جو بچہ ہے جس نے بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے وہ مانتا نہیں ہے۔ تو یہ والا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے تیرے سے تو اس کا بیٹا اچھا، تیرے سے تو اس کا بیٹا اچھا، جس کو اس کے باپ نے گھر بھی نہیں دیا، کاروبار بھی نہیں دیا، مزدوری کرتا ہے اب بھی وہ، لیکن پھر بھی وہ اس کے پاؤں میں پڑا رہتا ہے۔ اور تیرے لیے میں نے اتنا بڑا گھر بنایا، اتنی جائیدادیں بنائیں، اور تیرے لیے اتنی سہولتیں بنائیں، اور تو میرا حال تک نہیں پوچھتا۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ قرآن مجید میں جو قسم اللہ کھاتے ہیں نا، اس سے مقصود گواہ بنانا ہوتا ہے۔ ہم بھی قسم کھاتے ہیں نا، اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، کیا مطلب؟ اللہ گواہ ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ قسم کا مقصد گواہ بنانا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے آپ کو پیسے دے دیے تھے، یعنی اللہ گواہ ہے کہ میں نے پیسے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس صورت میں گھوڑے کی قسم کھائی ہے۔ کس کی قسم کھائی ہے؟ گھوڑے کی قسم۔ اللہ گھوڑے کو گواہ بناتا ہے، دلیل بناتا ہے، حجت بناتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو بہت تیز دوڑتے ہیں۔
कसम है उन घोड़ों की जो तेज दौड़ते हैं, और इतना तेज दौड़ते हैं कि जब उनके सुम चट्टानों से टकराते हैं तो उससे चिंगारियां निकलती हैं, और सुबह सवेरे निकलते हैं। चाहे रात को उनकी नींद पूरी न हुई हो, फिर भी सुबह सवेरे वो निकलते हैं, और सुबह सवेरे निकलते हैं और दौड़ते हैं और चुस्ती से भागते हैं और अपने आप को खतरात में डालते हैं। फवसत्न बिही जमअन, अपने सीने तीरों, तलवारों और नेज़ों के सामने पेश कर देते हैं। कभी अपने मालिक से ये नहीं कहते, मालिक क्यों हमें मरवाते हो, क्यों हमें इतना थकाते हो, इतनी गर्मी है आप हमें भगा रहे हैं, इतनी सर्दी है आप हमें भगा रहे हैं, आप हमें कौन से कुश्ते खिलाते हैं, कौन से हमें सोने और चांदी के कुश्ते खिला रहे हैं, कौन से हमें बादाम और पिस्ते खिला रहे हैं, घास देते हैं और गंदा पानी पिलाते हैं, गंदा पानी पिला के और घास खिला के इतना हमसे काम लेते हो, कभी घोड़ा शिकायत नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान तुझसे तो वो घोड़ा अच्छा जो चंद तिनके खाकर और गंदा पानी पीकर अपने मालिक की एक एड़ पर सुबह सवेरे भागता है और अपनी जान जोखों में और खतरों में डाल देता है और कभी मालिक से शिकायत नहीं करता। ये जितने नमाज नहीं पढ़ रहे, क्या ये अल्लाह की आंखें इस्तेमाल नहीं करते? ये जितने नौजवान रात को फेसबुक पे फिल्में देखते हैं और लड़कियों से बातें करते हैं और हरामकारियां करते हैं, क्या इन्होंने आंखें कहीं और से ली हैं? क्या इन्होंने कान कहीं और से लिए हैं? ये जितने म्यूजिक सुनते हैं और जिनके कानों में हैंड फ्री लगे सारी रात गाने सुनते हैं नौजवान, क्या इन्होंने कान कहीं और से लिए, अल्लाह से नहीं लिए? जब हम अपनी ज़बानों से औरों पे निश्तर चलाते हैं, औरों पे तनकीद करते हैं, औरों की दिल आज़ारियाँ करते हैं, तो उस वक्त हमें ख्याल नहीं आता कि ये ज़बान तो अल्लाह की है, ये तो अमानत है। जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है ना, तो बस फिर वो कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जो अल्लाह को नापसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने जिस अंदाज से दीन पर अमल किया और दीन के लिए कुर्बानियाँ की, ये बगैर मोहब्बत के नहीं हो सकती। अब सहाबा के वाक़यात पढ़ के देखिए, इन वाक़यात का ताल्लुक जिस्मानी क़ुव्वत से नहीं है, इन वाक़यात का ताल्लुक किसी दुनियावी लालच से नहीं है। इसके पीछे जो करंट है, जो इनको खींचे चला जा रहा है और जो इनको उठाए चल रहा है, वो अल्लाह का इश्क है, अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत है। मोहब्बत की इंतहा है ना ये कि एक सहाबी अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में जाऊंगा, मुझे वापस न लाना, मैं तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। और सिर्फ शहीद नहीं होना चाहता, या अल्लाह मैं ये सादत चाहता हूँ कि जब दुश्मन मुझ पे हमला करे और मुझे शहीद करे तो मुझे शहीद करके छोड़ न दे, मेरी लाश के भी टुकड़े टुकड़े करे, नाक भी काट दे, कान भी काट दे, आंखें भी निकाल दे, सीना भी चीर दे, पेट भी चीर दे, हाथ पांव भी काट दे, और कल क़यामत के दिन जब मैं तेरे सामने पेश हूँ और आप मुझसे पूछें अब्दुल्ला ये तेरे जिस्म के इतने टुकड़े क्यों हुए, तो मैं ये कह सकूँ तेरे लिए तो हुए और किसके लिए हुए। आज दीन से दूरी की वजह अल्लाह से मोहब्बत का न होना, और दीन में सुस्ती की वजह अल्लाह की मोहब्बत में कमजोरी का होना। हमारा कितना दीनदार तबका है कि जो शिकायत करता है कि जी आंख नहीं खुलती सुबह। एक आलिम ने मुझे मैसेज किया, पता नहीं कितने उनके शागिर्द हैं, फरमाने लगे कि अरसा हो गया है फजर नहीं पड़ी जाती, और ये हमारे घर का माहौल है, इससे नजात का कोई रास्ता है कि सुबह को आंख खुला करे। मैंने कहा कि बच्चे हैं
چھوٹے چھوٹے کجی کہ آپ کی بیگم کب اٹھتی ہے؟ کہ رات میں کئی دفعہ اٹھتی ہے۔ وہ کیسے اٹھتی ہے بھائی؟ وہ کوئی کتب ابدال ہے کہ جو کئی دفعہ اٹھتی ہے؟ کیسے اٹھتی ہے؟ ہاں، اسے محبت اٹھاتی ہے، اسے بچے کی محبت اٹھاتی ہے۔ بچہ پیشاب کرتا ہے اڑ جاتی ہے، بچہ روتا ہے اڑ جاتی ہے، بچے کی ہلکی سی آواز نکلے اڑ جاتی ہے، بچہ ہلے تو اڑ جاتی ہے کہ میرا بچہ کیوں ہے۔ جب یہ محبت سینوں میں آ جاتی ہے تو پھر سونے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس کے سامنے جاگنے میں مزہ آتا ہے، ہنسنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس کے سامنے رونے میں مزہ آتا ہے، نگاہیں اٹھانے میں مزہ نہیں آتا، جھکانے میں مزہ آتا ہے، بولنے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا چپ چاپ اس کی یاد میں کھوئے رہنے میں مزہ آتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزقا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ اب یہ آیتیں صرف تلاوت کے لیے رہ گئی ہیں، یہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کے اوصاف ہیں، یہ کچھ لوگوں کا حال ہے، یہ کچھ لوگوں کا حال ہے۔ جنہیں سجدے میں زیادہ مزہ آتا ہے، جنہیں دعاؤں میں زیادہ مزہ آتا ہے، جنہیں تنہائی میں زیادہ مزہ آتا ہے، انہیں محفلوں میں کہہ کہوں میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا انہیں تنہائی میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی محبت ہے نا، یہ ایک ایسا کشتہ ہے، ایسا کشتہ ہے جو انسان کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ وہ پتھروں سے پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ اور آج اس محبت کی کمی ہے کہ نظر ہی نہیں جھک رہی۔ بھائی حرام سامنے آ گیا ہے تو جھکا دو نا نظر، اس میں آپ کو کون سا باڈی بلڈنگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے کون سا آپ کو کراٹے سیکھنے پڑیں گے؟ نظر کو جھکانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غصہ آ گیا ہے بس زبان کو کنٹرول کر لیں، مت بولیں، لیکن زبان پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، نظر پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، گانے نہ سنے تو نوجوانوں کو نیند نہیں آتی۔ ان سب کا علاج اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کرنا، یہ ان سارے مرضوں کا علاج ہے، اور یہ دین کی روح ہے۔ اللہ کی محبت ہے تو تبلیغ جاندار ہے، اللہ کی محبت ہے تو تدریس جاندار ہے، اللہ کی محبت ہے تو جہاد جاندار ہے، اللہ کی محبت ہے تو نماز جاندار ہے، اللہ کی محبت ہے تو روزہ جاندار ہے، اللہ کی محبت ہے تو طواف اور وقوف منی اور وقوف مزدلفہ اور وقوف عرفات جاندار ہے۔ اللہ کی محبت نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بس فارملٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ صحابہ کو تنبیہ کے طور پہ دھمکی دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم نے میرے دین کو چھوڑ دیا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، چھوڑ دو سارے بے شک، جب تم چھوڑ دو گے تو ہم دوسرے لوگ لائیں گے، ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ یحبہم ویحبونہ، ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے
کہ وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بہت سی صفات بتائی ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ یہ ایمان والوں کی صفات ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ یہ کئی صفات قرآن مجید میں صرف ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کئی صفات کی بجائے صرف ایک وصف کو بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک وصف تمام صفات پر بھاری اور ان سب کی جڑ اور بنیاد ہے اور ان سب کو جامع ہے۔ اور وہ صفت پتہ ہے کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے والذین آمنوا یحبونہ، یہ نہیں فرمایا والذین آمنوا محبون لہ، یہ بھی نہیں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے اللہ پاک سے شدید ترین محبت کرتے ہیں، یعنی گویا اللہ کے دیوانے ہوتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو پرکھوں، کیا میں اللہ سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہوں؟ کیا میرے بچے، میری بیوی، میرے اہل و عیال اللہ تعالیٰ سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتے ہیں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ سے محبت ہوگی تو پھر نماز کیسی پڑھے گا وہ؟ سبحان اللہ، محبوب سے ملاقات میں انسان کیسے گم ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کا حکم کس شوق سے پورا کرے گا، کس جذبے اور ولولے سے پورا کرے گا، جیسے کہ عاشق اپنے معشوق کا حکم پورا کرتا ہے۔ اور محبت نہ ہو تو پھر بوجھ ہے۔ ایک ماں نے جانا تھا کسی کام سے، اس کا تھا چھوٹا بچہ، وہ چھوڑ گئی اپنی بہن کے گھر، یعنی بچے کی خالہ کے پاس۔ اب وہ بچہ بار بار کہے پانی، کھانا، بھوک، ٹافی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب ماں تو سارا دن ہی کام کرتی تھی، اب یہ ہے تو خالہ لیکن یہ ماں تو نہیں ہے نا، لہٰذا 2 گھنٹے میں تنگ آ گئی، کون سی فلم میرے گلے میں ڈال کے چلی گئی ہے یہ۔ دوسرے دن اس نے کہا میں نے جانا ہے، ان کا نہیں مجھے بھی کہیں جانا ہے، جانا نہیں تھا، کہا مجھے بھی کہیں جانا ہے، اس لیے کہ یہ دوبارہ پھر میرے لیے پریشانیاں کھڑی کرے گا، اس کے اتنے کام ہیں کہ میں تو کر کر کے تنگ آ گئی۔ لیکن ماں تنگ نہیں ہوتی، ماں سارے کام کرتی ہے۔ کیوں؟ محبت ہے، وہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہے اور یہ اس محبت سے خالی ہے، لہٰذا یہ 2 گھنٹے میں بیزار ہو گئی اور وہ 2 سال سے بھگت رہی ہے، لیکن پریشان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتی جب سے یہ بچہ آیا تب سے میری نیند ہی پوری نہیں ہوئی، اللہ کرے مر جائے۔ کبھی سنا آپ نے کسی ماں کو؟ ماں کی نیند پوری دیکھی آپ نے کبھی؟ اگر بچے، خاص طور پہ جب بچے چھوٹے ہوں تو کبھی ماں کی نیند پوری ہوتی دیکھی آپ نے؟ رات کو یا دن کو مزے سے خراٹے لے کے سو رہی ہو 6-6 گھنٹے ماں، کبھی دیکھا آپ نے؟ حالانکہ نیند پوری نہ ہو تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، لیکن کیوں؟ اس کے لیے بغیر نیند کیے بشاشت سے چلنا آسان ہے، محبت سے مجبور ہے۔ ہمارے کتنے علماء ہیں جنہوں نے مدرسے چھوڑ دیے،
یونیورسٹیوں کے راستے اختیار کر لیے، ایم فل کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گئے، عربی ٹیچر لگ گئے، ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچیں کہ اس راستے کی طرف رجحان کیوں گیا؟ بس وہ جو عشق تھا نا، حضرت نانوتوی سے جو چلا آ رہا تھا، حضرت شیخ الہند سے جو چلا آ رہا تھا، حضرت مدنی سے جو چلا آ رہا تھا، اس میں کمی آ گئی۔ اب فاقہ برداشت نہیں ہوتا، اب تھوڑی تنخواہوں پہ گزارا نہیں ہوتا، اب غربت میں نہیں چلا جاتا، لہٰذا اب راستہ بدلنا پڑنا، راستہ بدلنا ایک مجبوری بن گیا۔ لیکن جو آج بھی اس عشق کی آگ میں جل رہے ہیں، وہ آج بھی 8-10 ہزار میں گزارا کر کے اپنی چٹائی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا تھا تو میں نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور وہ سرین کے بل زمین پہ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ لوگ اونٹوں پہ تھے، گھوڑوں پہ تھے، گدھوں پہ تھے، کوئی پیدل تھا، یہ بیچارہ سرین کے بل چل رہا تھا، گھسٹ گھسٹ کے زمین پہ۔ تو شقیق کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے حج پہ۔ کہا ایسے حج پہ جا رہے ہیں؟ کہاں بھائی، کب تک گھسٹیں گے ایسے؟ یہ جلد ہے، کوئی لوہا نہیں ہے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا سمرقند سے۔ سمرقند، سبحان اللہ، سمرقند ہے ازبکستان میں۔ اگر آپ کو سمرقند سے حج پہ آنا ہے نا بائی روڈ، خشکی کے راستے سے، تو آپ کو سمرقند سے جانا پڑے گا تاجکستان، وہاں سے ترکمانستان، وہاں سے افغانستان، وہاں سے ایران، وہاں سے عراق، وہاں سے شام، وہاں سے سعودی بارڈر میں آپ داخل ہوں گے۔ کتنے ملک ہو گئے بیچ میں؟ تو حضرت شقیق کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، سمرقند سے۔ اچھا، سمرقند جو ہے نا یہ ازبکستان کا بالکل سینٹر ہے، ادھر تاشقند ہے، ادھر بخارا ہے، بیچ میں سمرقند ہے۔ یعنی اس کو اگر چلنا پڑے گا تو یہ ملک بھی کراس کرنا پڑے گا اور دوسرے ملک بھی طے کرنے پڑیں گے۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سمرقند سے چلا ہوگا تو اڑ کے تو نہیں آیا، یہ تو ایسے آیا، کب یہ نکلا کب ہوگا؟ کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ کب سے چلے ہیں؟ کہ 10 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال سے سرین کے بل گھسٹ رہے ہیں۔ تو حضرت شقیق کی چیخ نکل گئی۔ ایسا بھی کوئی کعبے کا عاشق ہوتا ہے؟ ایسا بھی کوئی حضور کے روزے کا عاشق ہوتا ہے؟ 10 سال سے سرین کے بل گھسٹ رہا ہے۔ جب ان کو حیرت ہوئی تو وہ کہنے لگے شقیق، وہ بڑے کوئی صاحب کشف بزرگ تھے، کہنے لگے شقیق، نام بھی انہوں نے بتا دیا، شقیق تعجب مت کرو، میں خود نہیں چل رہا، میرا محبوب مجھے اپنے اوپر اٹھا کے لے کر چل رہا ہے۔ پھر اس نے شعر پڑھا، الحب یدنی کل امر شاسع، الحب یفتح کل باب مغلق۔ محبت ہو تو مشکل آسان ہے، محبت ہو تو بند راستے کھل جاتے ہیں۔ فجر میں نہیں آیا جاتا، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، نگاہیں نہیں جھکائی جاتی، غصہ آئے تو زبان پہ کنٹرول نہیں ہوتا، کوئی زیادتی کرے تو اس سے دل کو صاف نہیں رکھا جاتا۔ یہ سب نتائج ہیں محبت کی کمی کے۔ جسم میں خون کی کمی ہو جائے نا تو اس سے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، خون کی کمی کی وجہ سے۔ محبت نہیں ہے اللہ کی تو بس پھر یہ ساری چیزیں ہیں، ساری بیماریاں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں اللہ کی محبت نایاب ہے، اللہ کی محبت کے تذکرے بھی سنائی نہیں دیتے۔
کچھ لوگ تھے جو اللہ کی محبت کے تذکرے کرتے تھے مگر وہ اپنی دکان سدھا گئے. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی سدھا گئے. اللہ سے پیار کریں. کوئی ماں اپنے بچے سے نہیں کہتی، کوئی باپ اپنے بچوں کو نہیں کہتا، کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے نہیں کہتا. اللہ سے پیار کرو بیٹا، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. اے آدم کے بیٹے، میں تو تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا تمہارے اوپر بنتا ہے. تم بھی تو مجھ سے محبت کرو. جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی پسند آتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناپسند ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ناراض نہ ہو جائے، چھوڑ نہ جائے. محبت ہوتی ہے نا تو حضرت شیخ نے لکھا ہے، عشق است ہزار بدگمانی. محبت عشق ہو جائے تو پھر بدگمانیاں بڑھ جاتی ہیں کہ کہیں مجھے چھوڑ نہ دے، کہیں مجھے چھوڑ نہ دے، کہیں مجھ سے منہ نہ موڑ لے، کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ابھی ہم گئے حج پہ تھے تو احد پہ گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پہ. وہاں سے واپس آ رہے تھے تو مدینے کے ساتھی کی گاڑی تھی تو اس نے کہا راستے میں ناشتہ کر لیں. میں نے کہا کر لیں. راستے میں ناشتے کے لیے ٹھہرے تو جس ہوٹل پہ ٹھہرے اس پہ ایک چیز رکھی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیا تھا وہ. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ روبوٹ ہے. یہ کیا کرے گا؟ کہ آپ آرڈر دیں گے، یہ ساری چیزیں جو آپ کہیں گے وہ آپ کو پہنچائے گا آپ کی ٹیبل پہ. ہم نے کہا چھولے، حلوہ اور پوری اور پانی، یہ چیزیں ہمیں چاہیے. ماشاءاللہ سب چیزیں حاضر. تو یہ جو ہم نمازی ہیں نا، یہ نمازی نہیں ہے، روبوٹ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ڈیوٹی ہے جو پوری کر رہے ہیں. اس میں عشق کی چاشنی نہیں ہے، اس میں محبت کا ذائقہ نہیں ہے، اس میں وہ محبت کا جذبہ نہیں ہے. روٹی تو گھر کی نوکرانی بھی پکاتی ہے اور ماں بھی پکاتی ہے، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ پانی کا گلاس امی بھی پیش کرتی ہے، ملازم بھی پیش کرتا ہے. آپ رات کو دیر سے آئیں اور آ کے گھر کا دروازہ بجائیں تو گھر کا دروازہ گارڈ بھی کھولے گا، ملازم بھی کھولے گا اور ماں بھی کھولے گی، لیکن ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. گارڈ کی ڈیوٹی ہے. ماں آپ کی منتظر تھی. ہماری والدہ محترمہ جب تک حیات تھی تو ہمیں کبھی یہ فکر نہیں رہتی تھی کہ ہمارے پاس چابی ہو، انٹرلاک کی چابی ہو. کبھی ہم نے چابی نہیں بنوائی. رات کے 2 بجے بھی ایک آواز، کبھی 2 آوازیں نہیں دیتے تھے، ایک آواز. پہلی آواز پہ ایک محبت بھری آواز ہوتی تھی اور دروازہ کھلتا تھا. کبھی زندگی میں چابی نہیں بنوائی. جب وہ چلی گئی تو پھر چابی بنوانا پڑی کہ اب انتظار کرنے والے دنیا سے چلے گئے. یہ محبت ہوتی ہے. ایک گارڈ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے. دروازے دونوں کھولتے ہیں لیکن ان دونوں کے دروازہ کھولنے میں فرق ہوتا ہے. نمازیں ملازم بھی پڑھتے ہیں اور نمازیں اللہ کے عاشق بھی پڑھتے ہیں. کچھ ڈیوٹی سمجھ کے پڑھتے ہیں، کچھ عادت سمجھ کے پڑھتے ہیں اور کچھ محبت سے مجبور ہو کے پڑھتے ہیں. میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، مجھے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے. یہ ذوق ہے، یہ ایک ذوق ہے، یہ ایک حال ہے جو صحابہ کو حاصل تھا. صحابہ کو یہ حاصل تھا.
ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے واپس آئے، بیوی ان کا انتظار کر رہی تھی، گھر میں داخل ہوئے تو بیوی سے کہا 2 رکعت پڑھ لوں، سفر سے آ کے 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعت کی نیت باندھی اور پھر نماز جو شروع کی تو صبح صادق تک نماز ہی پڑھتے رہے۔ اذان کے وقت کوئی ہوش آیا تو سلام پھیرا تو بیوی نے کہا ابو ریحانہ کیا ظلم ہے، اتنے عرصے دور رہے، آئے بھی تو نماز میں ہی کھڑے رہے۔ فرمانے لگے جب میں نماز میں کھڑا ہوا تو میری زبان پہ جنت جہنم کی آیتیں جاری ہو گئی، بس میں انہی میں گم ہو گیا، مجھے ہوش نہیں رہا، میں نے جان کے نہیں کیا، یہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے جان کے نہیں کیا یہ۔ اگر مجھے اس کا احساس ہوتا کہ میں گھر آیا ہوں تو بیٹھی ہوئی ہے تو میں کبھی ایسے نہ کرتا، میں نے جان کے نہیں کیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجدیں رو رہی ہیں، وہ کہاں چلے گئے جو سجدے میں پڑے رہتے تھے؟ یہ تو آتے ہیں یہاں کوے کی سی ٹھونکے مار کے دوبارہ بھاگ جاتے ہیں، کہاں ہے نمازی؟ مسجدیں مرثیہ خواں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور یہ جو محبت ہے نا، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ پھر یہ آخر کہاں سے آئے گی، کیا کریں اس کے لیے؟ میرے بھائی، یہ سینوں میں ہوتی ہے اور سینوں سے سینوں میں آتی ہے۔ اس کا تعلق دفتروں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اوراق سے نہیں ہے، اس کا تعلق قلوب سے ہے۔ اس کے ظرف قلوب ہیں اور یہ قلوب ہی میں جاتی ہے، یہ سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ صحابہ کو ایسی محبت حضور کے سینے سے ملی تھی اور تابعین کو صحابہ کے سینوں سے ملی تھی، اور یہی سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے، سینوں سے ملتی ہے۔ یہ اہل اللہ کی صحبت سے ملتی ہے، یہ اہل اللہ کے سینوں سے ملتی ہے۔ آج اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی کہ بھئی کوئی اللہ والا جس کے پاس کچھ دیر ہم بھی بیٹھیں، بیٹھتے بھی ہیں تو اس کے پاس بیٹھتے ہیں جو اچھا بول سکتا ہو، چلو کوئی معلومات میں اضافے کا شوق رہتا ہے، محبت کا شوق نہیں ہے۔ کوئی اچھا درس دے دیتا ہو، کوئی اچھا بیان کر لیتا ہو، کسی کو اچھا بولنا آتا ہو تو اس کے پاس کبھی بیٹھ جاتے ہوں گے کہ یہ اچھا بیان کرے گا، چلو مزہ آئے گا۔ لیکن کون ہے جس کا سینہ اس کی محبت سے بھرا ہوا ہے؟ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں بھی کوئی ذرہ ملے گا، اور ملتا ہے جب سینے آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ایک سینہ بھرا ہوا ہو اور دوسرے سینے میں طلب اور پیاس ہو تو ضرور کچھ اندر جاتا ہے، ضرور جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ، آخری واقعہ سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، آپ مکہ تشریف لائے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ رات کو دیر سے اکیلے اکیلے طواف کرتے تھے۔ تو مکے کے جو کافر تھے اکثر تو آپ کے سامنے سر نگوں ہو گئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کچھ ایسے تھے جو بھاگ گئے تھے، کچھ ایسے تھے جن کے اندر میں ابھی بھی کفر تھا لیکن ظاہر نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ غلبہ تھا حضور کا۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا فضالہ بن عمیر۔ اس کو یہ شیطان نے یہ بات سجھائی کہ محمد اکیلے اکیلے رات کو جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، اچھا موقع ہے کسی وقت پیچھے سے جا کے اور سر قلم کر دو، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔
چنانچہ اس نے تلوار کو لیا اور چپکے سے کہیں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب رات کو اکیلے اندھیرے میں آپ علیہ السلام طواف کے لیے نکلے اور طواف کرنا شروع کیا تو یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے پیچھے، اندھیرا اتنا ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا، اندھیرا اتنا ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا، تو یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ رفتار آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے اس انداز سے کہ پاؤں کی آواز بھی حضور تک نہ پہنچے، اچانک سر قلم کر دوں۔ چنانچہ وہ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جو ہی کچھ قریب ہوا اور اس کا ارادہ ہوا، حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اچانک فرمایا، فضالہ کیا ارادہ ہے؟ تو یہ کنفیوز ہو گیا، پریشان ہو گیا، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ اب یہ موقع تھا کہ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ آ جائے اور اس گھبراہٹ آ جائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اور کہا کہ جی میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ مسکرا دیے، فرمایا آگے آؤ۔ وہ آگے آیا۔ آپ نے فرمایا، فضالہ تمہیں معلوم نہیں کہ میرا محافظ اللہ ہے، تو تم کیسے مجھے قتل کر سکتے ہو؟ یہ کہہ کے آپ نے اپنا ہاتھ فضالہ کے سینے پہ رکھا۔ فضالہ کہتے ہیں حضور کا سینے پہ ہاتھ پہنچتے ہی سارا کفر چکنا چور ہو گیا۔ ہاتھ سینے پہ پڑتے ہی، ہاتھ پڑنے سے پہلے روئے زمین پہ سب سے زیادہ نفرت ان سے تھی، لیکن سینے پہ ہاتھ پڑتے ہی دنیا میں سب سے زیادہ محبت حضور سے ہو گئی۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد۔ مولانا روم کہتے ہیں کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ بھئی یہ قالین خود بن گیا ہے، کیسے خود بنے گا؟ یہ کھڑکی اور یہ الماری خود بن گئی ہے، خود کیسے بنے گی بھائی؟ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نہ شد۔ کوئی لوہا خود بخود خنجر نہیں بنتا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد۔ مولانا روم کہتے ہیں میں تو ایک مدرسے کا مدرس تھا چھوٹے سے، لیکن شمس تبریز کی کیا مجھ پہ نظر پڑی کہ میں روم کا مولا بن گیا۔ تو دوستو یہ جو اللہ کی محبت ہے یہ سینوں سے سینوں میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کے سینوں سے اس نعمت کو حاصل کرنے کا شوق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔